مخدومہ کائنات حضرت سیدۃ النساء حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے کہ آپ نے 10 رمضان المبارک کو مکہ شریف میں وصال فرمایا۔ آپ کی شادی مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد نورینہ ہے وہ 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو کہ بچپن میں ہی اس دنیا فانی سے انتقال فرما گئے تھے۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح سے قبل آپ کا نکاح 2 بار ہو چکا تھا، آپ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے سے قبل۔ پہلا جب آپ کا نکاح ہوا تو پہلی شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی تھی آپ کی، جس میں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو کہ شادی کے چند سال بعد انتقال کر گئی۔ پھر دوسری شادی آپ کا دوسرا نکاح جناب ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی۔ تو جب آپ کا دوسرا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تو اس میں سے آپ کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ہند تھا۔ تو اس طرح پھر وہ بھی انتقال کر گئے۔ تو 2 مرتبہ آپ کا پہلے نکاح ہو چکا تھا، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا نکاح مبارک 40 سال کی عمر میں ہوا۔ تو اس میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد نرینہ ہے اس میں سے سب سے عظیم شخصیت حضرت سیدہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے۔ آپ ذرا خیال کریں کہ آج ملک پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں تک سادات اکرام کا وجود پایا جاتا ہے، سادات اکرام موجود ہیں، تو ان تمام سادات اکرام کی اماں جان کا نام ہے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی والدہ مکرمہ کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو آپ کی بڑی فضیلت ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ تو رمضان المبارک میں پہلی بات میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ 10 رمضان المبارک ہے آج آپ لازمی آپ کی پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں تاکہ آپ کی حاضری حضرت سیدہ پاک کی پاک بارگاہ میں بھی ہو جائے، اور آپ کا ذکر خیر کرنا اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر فرمایا کرتے۔ تو آپ جب کثرت کے ساتھ ذکر فرماتے تو ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک بوڑھی عورت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس بہترین بیویاں موجود ہیں، آپ اس بڑھیا کا بڑا ذکر کرتے ہیں جس کی شادی آپ کے ساتھ ہوئی تھی اور حالانکہ وہ آپ سے عمر میں بڑی تھی۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے ارشاد فرمایا، عائشہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا، جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، تب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر ایمان لائی تھی۔ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے میری تصدیق کی تھی۔ جب لوگوں نے اپنے مال کے دروازے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیے تھے، اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال مجھ پہ لٹا دیا تھا، اپنا مال کے دروازے میرے پر کھول دیے تھے اور میرے دین متین کی خدمت کی ہے۔ آج ذرا یہاں پہ خیال کیجئے، نمازی مسجد کے اندر نماز امام صاحب پڑھاتے ہیں تو اس کی بھی تنخواہ دی جاتی ہے، حافظ قرآن صاحب حفظ کی کلاس لیتے ہیں، بچے پڑھاتے ہیں تو انہیں بھی تنخواہ ملتی ہے، ممبر پر بیٹھنے والے کو بھی تنخواہ ملتی ہے، دین کا چھوٹا سا بھی کوئی بھی کام کرنے والا ہے وہ اس کی فیس طلب کر رہا ہے، اس کی اجرت طلب کرتا ہے، جو ہے اس کا اجارہ لے رہا ہے۔ تو دین کی خدمت ہم جب کرتے ہیں تو الٹا اب ہم پیسے لے رہے ہیں، تو پیسے لے کر دین کی خدمت کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات کریم ہے، وہ ذات اقدس ہے آپ کی، وہ پاک ہستی ہیں آپ کہ جس نے دین سے پیسے لیے نہیں بلکہ خود اپنا تمام کا تمام پیسہ، اپنا مال جو سارا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر لگایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کی اور دین کو ایک سہارا دیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری روایت موجود ہے، صحیحین میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے ہیں
اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خسرو خوباں سیاح لا مکان نازش ہر دو جہاں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی آپ کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں گی. ان کے پاس ایک دسترخوان ہے, دسترخوان میں وہ آپ کے لیے کھانا اور پانی لے کر آ رہی ہیں. جب وہ آپ کے سامنے آ جائیں, جب آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پہنچا دینا اور میری طرف سے خوشخبری بھی دے دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جنت میں جو ہے وہ ایک محل تیار کیا ہے, گول موتیوں کا ایک محل تیار کیا ہے جس کو سخب کہا جاتا ہے. فرمایا ان کے لیے ایک ایسا محل تیار کیا ہے جس میں کوئی شور و غل نہیں ہے, جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے, بلکہ ایک پرسکون سی زندگی ہے. یہ خوشخبری میری طرف سے دے دیجئے گا. آپ ذرا سوچئے میرے احباب, میرے ناظرین, آپ ذرا تھوڑا سا تصور کریں کہ ہمیں کوئی بڑا بندہ سلام بھیجے. ہم اپنے آپ کو بڑے خوش قسمت سمجھتے ہیں, ہمیں فلاں چودھری صاحب نے, ہمیں فلاں MNA صاحب نے, ہمیں فلاں MP پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں سلام بھیجا ہے. ہماری اس کے ساتھ سیلفی آ جائے تو ہم جناب پھولے نہیں سماتے کہ جناب ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ, حالانکہ تعلق ہوتا بھی نہیں ہے, صرف ایک سیلفی پر ہی ہم اپنا تعلق جو ہے وہ سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں. تو جب ہمارا یہ حال ہے تو اب ذرا سوچئے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے اس ذات اقدس کا کیا عالم ہوگا, اس ذات اقدس کی کتنا رب کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا, رابطہ ہوگا کہ جسے رب بھی سلام بھیجتا ہے. تو یہ ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت. اور آخری روایت بیان کر کے گفتگو کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر میں موجود ہیں. ایک بڑھیا آتی ہے سرکار کے کاشانہ نبوت میں, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑی نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرماتے ہیں, انفرادی طور پہ اس سے بات چیت کی جاتی ہے, ملاقات کرتے ہیں اور کھانا بھی پیش کرتے ہیں. جب جانے لگتی ہے تو تحائف بھی پیش کیے جاتے ہیں. تحائف پیش کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی غلام کے ساتھ اس عورت کو فرمایا جاؤ اس کو گھر تک چھوڑ کر بھی آؤ. جب گھر تک چھوڑ کر جانے کے لیے بھیجا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کون سی بڑھیا ہے, یہ کون سی عورت ہے کہ جس کی اتنی خدمت اور تواضع کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. چلو جب شام ہوگی نا تو میں پھر سرکار سے پوچھوں گی کہ یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی. اب سرکار آرام فرما رہے ہیں. جب میں نے توجہ کے ساتھ دیکھا تو سرکار چارپائی پہ لیٹے آرام نہیں فرما رہے تھے, بلکہ کسی سوچ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام گم تھے. کسی سوچ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گم تھے اور سوچ رہے تھے کسی بات کو. جب میں پاس گئی تو میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کون تھی, یہ عورت کیا مقام رکھتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے انفرادی طور پر ملاقات فرمائی. پہلے تو آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ پیش نہیں ہے جیسے آج اس کے ساتھ پیش آ رہے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عورت مکہ المکرمہ میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا جایا کرتی تھی. یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے اور آج مدینہ میں تشریف لائی ہے. جب یہ خدیجہ کے پاس آتی تھی تو حضرت خدیجہ ان سے باتیں کیا کرتی تھی, ان سے انفرادی طور پر ملاقات کیا کرتی تھی اور انہیں کھانا بھی پیش کرتی تھی. اور جب یہ جانے لگتی, یہ گھر کے حالات اس کے ٹھیک نہیں تھے, یہ غریب سی عورت ہے, یہ ماں جو ہے وہ غریب عورت ہے, اس کا گھر اپنے جو ہے وہ نہیں, گھر کا معاملات نہیں چلتے, تو اس لیے حضرت خدیجہ پھر کچھ جو ہے وہ تحفے بھی پیش کرتی. تو اس لیے میں نے آج کھانا بھی پیش کیا, اس سے باتیں بھی کی اور جاتے جاتے اس کو جو ہے وہ تحفوں کے ساتھ بھی نوازا, اس کو طائف بھی پیش کیے. اب ذرا دیکھیے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے اور آج اس نے حضرت خدیجہ کی یاد کو پھر تازہ کر دیا ہے. سرکار تو حضرت خدیجہ کا تذکرہ رہا, ان کے ساتھ محبت تو محبت رہی, بلکہ جس کا تعلق حضرت خدیجہ سے ہو جاتا تھا سرکار اس سے بھی محبت فرماتے تھے, سرکار اس کا بھی ادب اور حیا کرتے تھے, اس سے بھی پیار فرماتے تھے. یہ ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی شان و عظمت کے تذکرے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.